السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حسن سیرت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اکرم حریری۔ آج ہم گفتگو کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے خیر خواہی پر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اور پھر ہمیں تو الحمدللہ یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات ہیں۔ لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کہ کن اوصاف کی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے جن آیات مبارکہ کے اندر ہمیں امت خیر کا لقب عنایت فرمایا، ذرا اس کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ کے ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ کنتم اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا کہ تم ایسی امت ہو جسے ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، گویا کہ ایک آدمی دوسرے کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا خیر خواہ بنتا ہے، اس کا دوسرا مداوع کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا اس کی مدد اور نصرت کرنے والا ہوتا ہے، اور اسی کو جو ہے وہ خیر خواہی کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین نصیحہ، دین سارے کا سارا خیر خواہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول، خیر خواہی کس کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر خواہی بندے کی اپنے خالق کے لیے، رسولوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے، اللہ کی کتابوں کے لیے، اور اسی طرح عام انسانوں کے لیے۔ انسان خیر خواہ بن کے رہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ خیر خانہ تعلق ہو، منافقت پر مبنی نہ ہو۔ اس کے پیغمبروں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان ہے تو وہ بھی خیر خواہ نہ ہو، منافقت پر مبنی نہ ہو۔ اسی طرح لوگوں کے لیے خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دو نمبری کرنے والا نہ ہو، منافقت والا رویہ نہ اپنانے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کے سامنے تو بیٹھا ہوا ہے، اس کے محبت کا دم بھی بھرتا ہے، خیر خواہانہ جذبات کا احساس کرتا بھی ہے، کرواتا بھی ہے، اس کو محسوس بھی کرواتا ہے کہ میں تیرا یار ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا بڑا ہی مخلص دوست ہوں۔ لیکن جو ہی اپنا چہرہ وہ بدلتا ہے، دوسری طرف جاتا ہے، تو یہ اپنے من کو بدل لیتا ہے، اپنے عقیدے اور جذبات کو بدل لیتا ہے، اور دل میں کہتا ہے کہ دیکھنا تو نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، تو اب میں ایسا تجھے سبق سکھاؤں گا، تو یاد کرے گا۔ ہمارے رویوں کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر خیر خواہانہ رویے ہونے چاہیے۔ ہم کسی کے ساتھ وعدہ کریں تو وہ خیر خواہی پر مبنی ہو، کسی سے لین دین کریں تو وہ بھی خیر خواہی پر مبنی ہو۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی، علی اقام الصلاۃ، کہ میں نماز کو قائم کرتا رہوں گا، زکوٰۃ کو ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، اور ہر ایک مسلمان کے لیے خیر خواہ بن کے رہوں گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ گویا کہ خیر خواہی ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ جس کے اندر آ گیا اللہ کی مدد اور نصرت ان کے اوپر جو ہے وہ نچھاور ہونا شروع ہو جاتی، اور یہ تو عمل ہی اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ رب العزت خیر خواہ بندے کو دنیا میں بھی اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں بھی اعزاز و اکرام سے جو ہے وہ نوازا جاتا ہے۔ کہ خیر خواہی، دوسرے کے ساتھ اپنائیت، دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ، نہ صرف یہ ہے کہ تعلق ناتا ہو، بلکہ تعلق ناتے کے بغیر بھی فقط عقیدہ مسلمان ہونے کے ناطے سے تعلق ہے، وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی جو حقوق بیان فرمائے، اس میں بھی خیر خواہی کو اول درجے پہ رکھا۔ فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی پریشان ہے، وہ کسی مصیبت میں الجھا ہوا ہے
کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، یا آپ خود سے ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں، حال احوال بانٹتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ مشورہ طلب کرتا ہے یا آپ خود سے اسے مشورہ دیتے ہیں، تو وہ اس مشورے کے اندر خیر ہی خیر ہونی چاہیے کہ آپ کے مشورے پہ وہ عمل کرے، وہ الجھنوں سے بچ جائے، وہ مصیبتوں سے بچ جائے، وہ پریشانیوں سے بچ جائے۔ یہ ہے انسان کی خیر خواہی، ہر ایک معاملے میں خیر خواہی، دین کے معاملے میں خیر خواہی، دنیا کے معاملے میں خیر خواہی، معاشرے میں اچھا انسان بننے کے لیے خیر خواہی، اچھی تربیت کا اظہار کرے کہ وہ خیر خواہانہ رویے کے ساتھ، خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں بہت ساری تعلیمات ملتی ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی گناہ والی زندگی میں پھنسا ہوا ہے، گناہ میں ملوث ہے، نافرمانیوں میں ملوث ہے، تو بندہ مومن کی یہ بھی خیر خواہی ہے کہ اس کے پاس جائے، اس کی اصلاح کرے، اسے سمجھائے کہ بھائی یہ رویہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر سکتا ہے، لوگوں سے نفرت پہ جو ہے وہ مجبور کر سکتا ہے، اس رویے کی بنیاد پر آپ معاشرے میں تنہا رہ جائیں گے، یہ رویہ معاشرے میں ناقابل قبول ہے، یہ مثبت رویہ نہیں، یہ منفی عادات کا اظہار ہے، تو اس کی اصلاح کرنا یہ بھی سب سے بڑی انسان کی جو ہے وہ خیر خواہی۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے، یہ آپ کا اخلاقی رویہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کے لیے خیر خواہ بن کے جو ہے وہ زندگی بسر کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کسی کے اوپر صدقہ و خیرات کر دیتا ہے، جس طرح کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحابہ رسول عرض کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، جاء رجل، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک سواری دے دیجیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ایک صحابی رسول عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں اسے فلاں آدمی کا ایڈریس نہ سمجھا دوں کہ اگر یہ اس کے پاس جائے تو وہ اسے سواری دے دے گا؟ وہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من دل علی خیر فہو کفائلہ، جوامع الکلم میں سے یہ بات ہے، یعنی الفاظ کم، مفہوم بہت زیادہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین ہیں، محدثین نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، مگر ان کا مفہوم جو ہے وہ کثرت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں آپ رہنمائی کیجئے، اگر آپ کی رہنمائی پہ وہ اسے سواری دے دیتا ہے، جتنا ثواب اس کو ملے گا، اللہ تجھے بھی اتنا ہی اجر اور ثواب عنایت فرمائے۔ اور یہی بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کوئی اچھی بات سمجھا دی جاتی ہے، اصلاح کر دی جاتی ہے، وہ عمل صالح کرتا ہے، جتنا اجر اس کو ملتا ہے، سمجھانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سردار عثمان خان نے
اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے یہ۔ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں۔ کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے خیر خواہی پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی خیر خواہی سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا کہ جو برائی کو دیکھے وہ اپنی طاقت اور سٹیٹس کے مطابق اس کو دبانے کی کوشش کرے، نہیں تو جو متکلم ہے، خطیب ہے، گفتگو کرنے والا ہے، اچھا کلام کر سکتا ہے، اچھی گفتگو کر سکتا ہے، اسے گفتگو کے ذریعے سے، اپنے لیکچرز کے ذریعے سے، اپنی اس میٹنگ کے ذریعے سے اصلاح کرنی چاہیے ان دوسرے افراد کی۔ فرمایا کہ جو نہ گفتگو کر سکتا ہے، نہ جس کا معاشرے میں ایسا مقام ہے کہ وہ استطاعت رکھنے والا ہے، تو فرمایا اسے اپنے رویے کے ذریعے سے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ان منکرات کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، ان نافرمانی والے امور کے ساتھ، ان خلاف شریعت امور کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو فرمایا اگر کوئی ایسا رویہ اپنائے گا ذالک اضعف الایمان، تو فرمایا کہ اس کا ایمان کم ترین جو ہے وہ درجے پہ ہوگا۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا درس دیا، اور خیر خواہی ہر ایک معاملے میں، اور خیر خواہی اس کی تو جزا ہی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عنایت فرمائی، اپنا بیان فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو انسان دنیا میں کسی کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو روز قیامت دور فرمائیں گے۔ جو کسی کے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن ان کے عیوب پہ پردہ ڈالیں گے۔ جس طرح کہ مختلف روایات میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ من نفس قربۃ من قرب دنیا نفس اللہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، فرمایا دنیا کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کوئی دور کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کرے۔ حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا اعداد ہے۔ فرمایا کہ من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے تو کل قیامت کے دن جب تمام انسانیت میدان محشر میں اکٹھی ہوگی، اللہ اس کے عیوب پہ پردہ ڈالیں گے، ان کے عیوب کو، ان کے گناہوں کو اللہ دوسروں پر جو ہے وہ ظاہر نہیں کریں گے۔ اسی طرح آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عونہ اخی، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کی مدد اور نصرت کرنے پہ لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد اور نصرت میں رہتے ہیں۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ گویا کہ ہم کسی کی پریشانی کے دور کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، سرمایہ خرچ کرتے ہیں، اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے، ہمارے معاملات کی اصلاح فرما رہا ہوتا ہے، اللہ ہمیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خیر خواہی اپنانا، اپنے اخلاقیات میں یہ اخلاق حسنہ اپنانا، اپنی سیرت میں یہ حسن سیرت کا پہلو جو ہے وہ اپنانا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں، یہاں تک کہ کسی کے لیے دست دعا دراز کریں، جو دعا میں اپنے بھائی کے لیے مانگے ساتھ اللہ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، جو دعا کرتا ہے اے اللہ یہ اپنے بھائی کے لیے جو بھی دعا مانگ رہا ہے تو اس کے حق میں بھی قبول فرما، اور اللہ اس کے حق میں بھی اس کی دعا کو قبول فرماتے۔ گویا کہ کر بھلا ہو بھلا، یہ جو مقولہ معروف ہے یہ واقع حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کریں گے تو وہ خیر اور بھلائی لوٹ کر ہمارے پاس آنے والی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بڑا پہلو ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے خیر خواہی والے رویوں کو اپنے معاشروں میں، اپنے گھروں میں پروموٹ کر دیا تو ہمارے گھر جنت کا نمونہ پیش کریں گے، ہمارے معاشرے وہ دنیا کے بے مثال معاشرے بن جائیں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں جو مواخات مدینہ قائم ہوئی تو انہوں نے محض کاغذی کارروائی نہیں کی، زبانی طور پر اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، بلکہ عملی صورت میں اس کو جو ہے وہ ظاہر فرمایا کہ انہوں نے مال و اموال تک تقسیم کر دیے، گھر تک تقسیم کر دیے، یہاں تک کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں ان کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، خیر خواہی کا جذبہ دیکھیے کہ اپنا کھانا ان کو دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت آیات بنا کر کے قرآن حکیم کی زینت بنا رہا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ تو دوسرے کے لیے اتنا خیر خواہ ہیں، اتنا خیر خواہ ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان میں رکھ لیتے ہیں مگر دوسروں کی خیر چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہم سب کے لیے ایک اثاثہ بننے والی بات ہے جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ علیہ السلام بیان کرتے ہیں
کہ سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے، 3 چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ کسی کو اچھی تعلیم دے گیا، اس کے مطابق وہ عمل کرتا رہتا ہے، یا دوسروں کو دین کی تعلیم جو ہے وہ سکھلاتا رہتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ کوئی صدقہ جاریہ پہ خرچ کر گیا ہے، مال و دولت خرچ کر گیا ہے، اور لوگ جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مثال کے طور پر کوئی کنواں خرید کر کے دے گیا ہے، کوئی فلٹر لگوا کے دے گیا ہے، یا کوئی اور فلاحی کام پہ جو ہے وہ خرچ کر گیا ہے، جب تک لوگ مستفید ہوتے رہیں گے اللہ اس فوت ہونے والے کے اجر و ثواب میں، اس کے درجات میں اضافے فرماتے رہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر جاتا ہے، تو یہ اولاد کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ اس کی اچھی تربیت اس نے کر دی، تو فرمایا اس کی اولاد اس اچھی تربیت کی وجہ سے، اس کے والد کی اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کی وجہ سے وہ عمل صالح کرتی ہے، نیک اعمال سر انجام دیتی ہے، ہاں جی، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اللہ اس اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے فوت ہونے والے کے لیے اجر و ثواب میں اضافوں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی ایک فرد دعا کرتا ہے تو اللہ فوت ہوئے فرد کی جو ہے اس کے لیے سہولت کا اہتمام کر دیتا ہے، اپنی رحمت اس پر نازل فرماتا ہے۔ وہ مردہ جو ہے، جو اللہ رب العزت کی توفیق سے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ آج خصوصی طور پر مجھ پر رحمت کی گئی، نرمی کی گئی، شفقت کی گئی، اس کی وجہ تو بتلایا جاتا ہے کہ آپ کی نسل میں سے فلاں فرد ہے جس نے آپ کے لیے آج دعا فرمائی ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے آپ پر اپنی رحمت اور شفقت نازل فرمائی۔ تو گویا خیر خواہی جتنی بھی کسی کے ساتھ کر دی جائے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس فرد کو خوش کر دے گا جس نے دنیا میں اپنے رویوں کی وجہ سے، اپنے اخلاقیات کی وجہ سے، اپنے منصب کی وجہ سے، اپنے مال و دولت کی وجہ سے کسی کو خوش کر دیا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں اس کے لیے بشارت یہ ہے، فرمایا کہ اس کے پاؤں ڈگمگائیں گے نہیں، جبکہ قیامت کا دن ایسا پریشانیوں کا گھیراؤ لے کے آئے گا کہ ہر ایک وہاں پہ ڈگمگاتا ہوا نظر آئے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ خیر خواہی جو ہے، چاہے چھوٹی نیکی ہو، اس کے ضمن میں بڑی نیکی ہو، تو ہر ایک کا اللہ اسے بہترین اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ کسی کو وضو کے لیے اگر کسی نے پانی دے دیا ہے تو اللہ اس کی بھی بہترین جزا عطا فرمائیں گے کہ اخروی آخری جو بندے جنت میں داخل ہوں گے وہ ایسی ایسی نیکیوں پر جو ہے وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو اپنے اندر جو ہے وہ عام کریں، ہر بندہ دوسرے کے ساتھ خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ حقیقی تعلق کو استوار کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر چلتے ہوئے بہترین خیر خواہ بنائے۔ آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔